جو ہمارا اندرونی یعنی پاکستانی انویسٹر ہے اس کو بھی ایسا انوائرمنٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ نکال کر وہ مارکیٹ میں لگائے. آج کل وہ جو بیسیکلی بغل بچے بنے ہوئے تھے علیمہ خانم کے, اب علیمہ خانم کے ساتھ ان کی جناب لڑائی ہو گئی ہے. یہی چیز تھی کمیٹیوں میں عمران خان صاحب کی پارٹی بیٹھی ہوتی, لیکن نہیں بیٹھتے نا. یہ ویژن ہے, یہ وہ شعور ہے خان صاحب کے پاس, اپنا شعور ہے جو انہوں نے لوگوں کو دیا ہوگا. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, یو ایس ایران جنگ کے جو اثرات تھے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. کہا جا رہا ہے جی خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہیں. اس حوالے سے پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی زیر نگرانی جو ہے وہ کچھ اجلاس ہوا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ بڑھیں اور جمعے کو عوام کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پیٹرول بم بھی گرایا جائے. لیکن اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں, ان انسائٹس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل انسائٹس ہیں اور یو ایس ایران جنگ کے حوالے سے بھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ پہلے اندرونی جنگ کی بات کریں بیرونی جنگ کی بات کریں؟ اندرونی کی کر لیتے ہیں. اندرونی کی بات کر اندرونی کر لیں. یہ خام تیل کی قیمتیں ہم پیٹرول بم ایکسپیکٹ کریں عوام؟ دیکھیں $70 سے بڑھتا ہوا کام 126 پر پہنچ گیا, 25 پہ پہنچ گیا ہے. تو جب اتنا فرق آ جائے تو خام تیل کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. اب وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, نہ کویت کی ہے, نہ قطر کی ہے, نہ بحرین کی ہے. پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. پاکستان کے اوپر اس وقت قرضوں کا بوجھ ہے. پاکستان مزید قرضے لے کر سبسڈی کے اندر نہیں اڑا سکتا. سبسڈی کے اندر نہیں اڑا سکتا. ہاں اگر حکومت کے پاس, ہاں حکومت کو موجودہ حالات کے اندر یعنی اپنی آمدن کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اس کو, پی ڈی ایل کو. یعنی اس ٹائم پر جو آلریڈی آپ کا ایک فارمولا موجود ہے اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے. جتنا آپ لے رہے ہو اتنا ہی لو, اور عوام کے اوپر بوجھ اس طریقے سے تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی یہ آبزرو کر لے حکومت اور یہ عوام تک یہ بوجھ کو منتقل نہ کرے, یہ تو قطر بھی نہیں کر رہا, یہ تو سعودی عرب بھی نہیں کر رہا, یہ تو یو کے نہیں کر رہا, یو ایس نہیں کر رہا. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو آئی ایم ایف کے بوجھ تلے دبے میں ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا, بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو موجودہ یعنی جو اس وقت نظام ہے, معاشی نظام ہے, اس کے اندر ایف ڈی آئی نہیں آتی. تو ایف ڈی آئی کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ویسے آرامکو والے $10 بلین تو لگانے لگے ہیں نا. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہاں پر گوادر میں لگائیں گے اپنی ریفائنری, کیونکہ ان کو ایک نیا یہاں سے ایک جگہ ملے گی, سیل پوائنٹ ملے گا. لیکن اوور آل جو ہمارا اندرونی یعنی پاکستانی انویسٹر ہے اس کو بھی ایسا انوائرمنٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ نکال کر وہ مارکیٹ میں لگائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس نیٹ کو کم کرنا ہے, لیکن یعنی سوری ٹیکس کے سلیبس کو کم کرنا ہے, نیٹ کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سلیبس جو آپ نے ڈالی نہیں ہے وہ بہت زیادہ, یعنی $55 تک بھی ٹیکس سلیب آتی ہے. بھائی ایک بندہ سارا محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, $100 کماتا ہے, اس میں سے $55 آپ کو دے دے, کبھی بھی نہیں ہوتا نا. یا تو اس کی انکم اتنی زیادہ ہو تو پھر تو بات ہے. تو یہ $55 سلیب پر لوگ قرض لے کر کاروبار کر کے پھر وہ کر کے اس طرح نہیں ہوتا. تو بیسکلی آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے کہ لوگ ٹیکس بھی دیں, وہ خود بھی خوشحال ہوں. یہ آپ کا کام ہے. آپ کی جو معاشی ٹیم ہے, ایف پی آر ہے یا دیگر لوگ ہیں, ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے. ایک بات. دوسرا, جو بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بھی آپ کو ون ونڈو آپریشن جیسے ایس آئی ایف سی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ساتھ اس کے جو بجلی کے یونٹ کی قیمت ہے اس کو بھی آپ نے کم کرنا ہے. اگر مزید انڈسٹری آتی ہے تو آٹومیٹکلی یونٹ کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. اوکے. لیکن آپ کو انڈسٹری کے لیے مخصوص ریٹ رکھنے ہوں گے کہ نہیں انڈسٹری آئے یا ایگزسٹنگ جو انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے وہ دوبارہ چل سکے. تو یہ کچھ ایسے انیشیٹوز لینے ہوں گے. مجھے نہیں پتا ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے, میں کوئی معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ایک عام شہری کے طریقے سے, ایک بزنس مین کے طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے جہاں پر سرمایہ کار کو یہ لگے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے, وہ خود بھی منافع کما سکتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال سکتا ہے, اور اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کا
جو ہے نا وہ بھی روزگار وابستہ کر سکتا ہے. لیکن حسن موجودہ صورتحال میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیٹرول پرائسز بڑھیں گی اور انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نزدیک ہی کھڑی ہے. یہ جو جنگ کی سچویشن ہے, یہ جو موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ بھی ہمیں تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, وہ بھی ایک بند گلی میں موجود ہے, اور انفلیشن اس سے تو بڑھے گی نا. حالات تو مزید دگردو ہوں گے, لیکن ہمارے کچھ وفاقی وزراء یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تیل خود نکالیں گے. یہ آپ کو نہیں لگتا یہ کوئی آسمانی دعوے؟ تو ہاں, لیکن آج علی پرویز ملک صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ایرانی سفیر کے ساتھ. اب سینکشنز تو ہیں ایران کے اوپر, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ کچھ جہاں سے ٹرکس وغیرہ جا رہے ہیں, تو کیا ہم کو بارٹر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آئل کو؟ کوئی اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے. اب گاڈ نوز بیٹر کہ یہ کیا سچویشن ہے, لیکن اگر کچھ ایسی چیز ہے علی پرویز ملک آفیشیلی مل رہی ہیں جس کا اعلامیہ جاری ہو رہا ہے, تو وہ یقینی بات ہے نا کہ وزیر پیٹرولیم پیٹرول کے لیے مل رہا ہے نا, اور کسی کے لیے مل رہا ہے, تو وہاں سے اگر کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے تو وائی ناٹ. اور پاکستان جو کہ اس وقت جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے, تو پاکستان کو اتنی ریلیکسیشن دے دے امریکہ, پھر جو پابندیاں ہیں اس سے پاکستان کو کم از کم جو استثنا مل جائے. ہماری میڈیشن کی صورت میں ہمارے ملک میں ذرا تیل کی پرائس کم آ جائے. اچھا, اب تھوڑی سی پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ اس سچویشن میں ایک اور شوشہ چھوڑا ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے یا توڑنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے, خان صاحب کی بہنیں ہی کافی ہیں. اور ایک تو اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی والے بہت ڈبیٹ کر رہے ہیں. دوسرا سلمان اکرم راجہ سے جب اس بارے میں کامنٹ لیا گیا صحافی نے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پہ ان کی بہنوں پہ تو کامنٹ نہیں کرتا, لیکن ہاں پی ٹی آئی کے اندر کالی بھیڑیں بہت موجود ہیں. اور اب سوال حسن یہ کہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں؟ پہلی بات تو میں احتجاج کروں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو سچ بولا ہے آپ اس کو شوشہ چھوڑنا کہہ رہی ہو, یہ آپ کا باعث ہے جو میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے. اور اب پی ٹی آئی کے اندر جو سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا کالی بھیڑیں ہیں, تو آپ پوچھ رہے کون ہیں؟ میں تو کہوں گا سلمان اکرم راجہ ہے. نہیں دیکھیے, انہوں نے تو بہنوں کا آپ, میں تو سلمان اکرم راجہ کو کہوں گا. اچھا, سلمان اکرم راجہ کالا کوٹ پہن کے جاتے ہیں, وکیل بن کے, تو کالی بھیڑ وہ ہیں. اچھا, آپ کا اشارہ وکلا کی یا پھر آپ نے کالا لباس پہنا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ لیکن میرے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, آپ بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑی جو سافٹ کارنر رکھتی ہیں. نہیں بالکل, میرا تو دو کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں, دو تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. نہیں آپ سیریس نوٹ بتائیں نا, یہ کالی بھیڑیں کون ہیں؟ سلمان راجہ بتا رہا ہوں میں. اچھا, وہ خود ہیں کالی بھیڑیں؟ دیکھیں سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ وکیل بہت اچھے ہیں, لیکن وہ جتنے اچھے وکیل ہیں اتنے ہی نالائق پولیٹیشین ہیں. میں آپ کو ریئلسٹکلی بتا رہا ہوں. آج کل وہ جو بیسکلی بغل بچے بنے ہوئے تھے علیمہ خانم کے, اب علیمہ خانم کے ساتھ ان کی جناب لڑائی ہو گئی ہے. اب یہ اقتدار کا معاملہ ہے. علیمہ خانم آزماتی تو بڑا ہے نا, انہوں نے اتنا ٹیسٹ کیا لوگ کہ اب ان سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. سو کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ, موجودہ حالات کے تناظر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کالی بھیڑیں نہیں, ہر بندے کی اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہے. ہر بندہ کوئی کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, ہر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگا ہوا ہے. یہ اپنے گندے کپڑے بیچ چورائی میں لا کر دھو رہے ہیں. ان کا جو پارلیمنٹیرینس ہے ان کا پارلیمنٹیرین کے طور کے اوپر کوئی ایک کام بتا دیں. یہ اتنا شو ڈالا ہوا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن, بجٹ سر پر آنے والا ہے, ٹھیک ہے, مئی شروع پڑا ہے, ابھی تک یہ اپنا شیڈو بجٹ نہیں لے کر آئے, ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی وائٹ پیپر ایشو نہیں کیا, ابھی تک انہوں نے کوئی تجاویز ایسی دی ہوں, گورنمنٹ کو کہا ہوگا اب یہ کریں, یہ روڈ میپ ہے. تو اپوزیشن جماعتیں تو پہلے سے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ پارلیمانی کمیٹیوں تک میں تو جا نہیں رہے, جہاں پر بجٹ منظور ہونا ہے, ٹھیک ہے, پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دیے ہوئے نا, نکلے ہوئے ہیں, گاڑیاں ماڑیاں رکھی ہوئی اپنے پاس, لیکن ہاں وہاں سے وہ یعنی اجلاس اٹینڈ نہیں کرتے, تو بجٹ میں بھی نہیں کریں گے. تو پھر اس اپوزیشن کو آپ اپوزیشن کہیں گے, اس پارٹی کو آپ پارٹی کہیں گے. یہ مطلب کوئی ایسا پولیٹیشین یعنی جو حزب اختلاف کے اندر آپ کا رول ہونا چاہیے وہ آپ ادا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ اپنا تماشا تو یہ خود لگا رہے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے جو فرمایا وہ بالکل سچ, جو انہوں نے بات کی ہے کہ کسی بیرونی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے منہ پر 4 دنوں بعد تھپڑ ماریں گے. اچھا تھپڑ مار دیں, میں اس حد تک تو پھر بھی برداشت کر سکتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے یہ تھوکیں گے بھی ایک دوسرے کے منہ کے اوپر. اگر ایسا کیا تو کام بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا, جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی ٹویٹر پر بحث چل رہی ہے کہ ان کی ایک آنکھ کمپلیٹ ضائع ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی وہ خاموش ہے. اور ساتھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید بشرا بی بی کے لیے کچھ ریلیز ہونے جا رہا ہے. نہیں, یہ زیادتی کرتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی سپورٹر جو ہے نا, یہ اپنے ویوز کے لیے عمران احمد نیازی صاحب کو, جنہیں میں ڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, لیکن ان کو دجال نہ بنائیں یار. وہ بار بار ان کو دجال بناتے ہیں, اور میں کہتا ہوں ان کو کبھی ان کو بناتے ہیں امت مسلمہ کا عظیم لیڈر. اس بات میں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. اچھا, اس عظیم لیڈر جس سے سعودی عرب ناراض تھا, جس سے یو اے ای والے جو ناخوش تھے,
یعنی یہاں تک کہ اس سے ملیشیا والے بھی ناراض ہو گئے کہ جس کانفرنس پہ جانا تھا اس پہ گئے نہیں. پھر ٹرکی والے بھی انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیے, جس کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر بناتے ہیں. اچھا یہ مسلم ممالک نے تو لفٹ نہیں کرائی نا, ایون کہ جو بائیڈن نے فون تک نہیں سنا, وہ امت مسلمہ کا عظیم لیڈر تھا. اچھا یہ کبھی یہ بنا دیں گے اس کو, جس بندے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کری تھی دنیا, اسے امت مسلمہ کا عظیم لیڈر. اب ایک آدمی جس کی آنکھ میں تھوڑا سا پرابلم ہے, جس کا زیر علاج ہے, جو کہ آنکھ کافی حد تک ریکور ہو چکی ہے, اس کو کہتے ہیں دجال ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے حالات بالکل خراب ہیں, لیکن پی ٹی آئی خاموش ہے, کچھ بولتی نہیں. یہی بات ہے نا, وہ دجال زبردستی بنانا چاہ رہے ہیں نا. بشرا بی بی کے لیے میں نے سنا ہے بڑی اس چیز پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید ان کو ریلیف ملے, وہ رہا ہو سکتی ہیں, بلغارا ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے, ایسا کچھ ہے بشرا بی بی کے لیے ریلیف؟ 2 سال ہو گئے آپ کو میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے. جی یہ ہر 2 سال میں آپ ہر دوسرے مہینے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے, جب تو میں کیا جواب دیتا ہوں؟ جب اتنے لوگ اس پہ تجزیہ کر رہے ہو, میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں, نہ چننا انج نہیں, کچھ بھی نہیں ایسا. نہیں, اب آپ تو چانسلر کے لیے کہتے ہیں نا, وہ اڈیالہ ہی رہیں گے, میں تو بشرا بی بی کے لیے پوچھ رہی ہوں. تو بشرا بیگم وہیں پر رہیں گی, وہ بھی وہیں پر رہیں گی. اوکے چلیں آ جاتے ہیں ہم جیو پولیٹیکل سچویشن پہ. اوکے جی, وہ ٹرمپ صاحب نے ایران کے لیے کہا ہے کہ جی ہم جب تک ایران جو ہے وہ معاہدہ نہیں کرتا جس سے ان کے جوہری خدشات دور ہوں, تب تک کے لیے ناکہ بندی جو ہے وہ جاری رہے گی. ایسا لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکہ بندی ان کے لیے بہت مؤثر پالیسی ہے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا یہ ہتھیار ناکہ بندی کی والا ایران کو لچک دکھانے پر مجبور کر سکتا ہے, جو یہ اتنا ٹائم لے رہے ہیں کہ اس پہ دباؤ ڈالیں؟ پوسٹنگ ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا, پرسوں بتایا تھا کہ یہ پوسٹنگ ہے. ابھی تو بات یہ ہے کہ جو پیٹ ہیگزت کے اوپر جو اس وقت پریشر آیا ہوا ہے, جو ان کی ڈیفنس کمیٹی نے یا وار کمیٹی نے جو ان کے ساتھ کیا ہے, وہ تو واقعی دیکھنے والا تھا. یہ پریشر ہے امریکہ کے اوپر, ٹرمپ کے اوپر بھی یہ پریشر ہے, اور باقی پوری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ پریشر ہے, امریکہ کے اوپر یہ پریشر ہے. وہ جیسے باہر آئے لوگ احتجاج کر رہے تھے, جنرل کین کو جس طرح وہ بیش کر رہے ہیں, جس طرح وہ پیٹ ہیگزت کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ ایک, اور دیکھیں اس کی سوسائٹی کی خصوصیت بھی ہے, اور ان کی ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے کہ کس طریقے سے کمیٹی کے اندر وہ سوال کرتے ہیں اور پبلک کیا جاتا ہے اس بات کو. یہی چیز تھی کمیٹیوں میں عمران خان صاحب کی پارٹی بیٹھی ہوتی, لیکن نہیں بیٹھتے نا. یہ ویژن ہے, یہ وہ شعور ہے خان صاحب کے پاس, اپنا شعور ہے جو انہوں نے لوگوں کو دیا ہوگا. یعنی جو بنیادی ڈیموکریسی کے اصول تک نہیں پتا عمران احمد نیازی کو, کہتے ہیں جی اس سے شعور دیا ہے, یہ سہیل افریدی کہتا ہے. یہ چمچے ایسے کھڑچے, ٹھیک ہے, لپٹنا پلٹنا جپٹنا والے, وہ مرواتے ہیں ایسے لوگوں کو جو خوشامد کرتے ہیں, سہیل افریدی ایسے لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی ہے, یہ خوبصورتی ہے. یہ دیکھیں جناب کس طرح اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, یہ شیڈو گورنمنٹ کی طاقت ہے. یہ وہاں پر جب آپ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میری عوام, کانسٹیٹوئنسی کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس پیئر کا کتنا پیسہ لگا ہے. آپ بتاؤ. بالکل یہ شعور ہے, یہ شعور ہے. یہ سوال کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی؟ یہ شعور ہے. وہ کہتے ہیں خان کو جناب پالس ہوگی, ہم نے جناب اس کو باہر نکالو. جنگ انڈیا کی پاکستان کی ہوگی, اس کو باہر نکالو. ایران امریکہ جنگ ہوگی, اس کو باہر نکالو. بات نہیں کریں گے, آپ خان صاحب پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. سچ بتا رہا ہوں نا, یہ خوبصورتی ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے, بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, یہ اصل شعور ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ایران پہ دباؤ کب تک امریکہ برقرار رکھے گا, کیونکہ مذاکرات جب بھی ایران سے متعلق سخت موقف لیتا ہے امریکہ یا امریکی ایڈمنسٹریشن, ایران پہلے سے زیادہ ریزسٹ بھی کرتا ہے اور زیادہ جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ زیادہ سخت لے لیتا ہے. وہ دباؤ قبول کرتے ہی نہیں ہے. بالکل ان کے سے اگر بات منوانی ہے تو پیار محبت سے کرنا پڑے گا. دوسرا, یہ جنگ امریکہ کنٹینیو کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی ہے, اور وہ ان کے اگر ابھی بریک تھرو نہیں ہوا تو پھر خدا نہ خواستہ یہ لمبا کام چل سکتا ہے. اور اگر لمبا کام چلا تو پھر اس کا نقصان جو ہے دنیا اس کی مکمل نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نیول بلاکٹ یا اسٹیٹ آف ہارمز کی جو کرنٹ اسٹیٹ ہے, جس طریقے سے اس کو لمبا کرنے کی بات ہوئی, تو اسی کا اثر ہے کہ جو خام تیل کی قیمت جو ہے $126 پر $25 پر پہنچ چکی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے اثرات پھر دنیا کے ہر شہری پر آتے ہیں. تو پریشر بھی یقین طور پر امریکہ کے اوپر بڑھے گا, اور ایران کے اندر بھی یہ پریشر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے, اس کا پریشر ایران کے اندر بھی ہے, اور ایران کے ظاہری بات ہے بندرگاہوں کا بلاکیڈ ہے نا جی, ہاں ان پہ تو معاشی دباؤ بڑھا رہا ہے نا, معاشی دباؤ بڑھ جائے گا. تو میرے خیال سے اوور آل جو اس وقت ورلڈ پاورز ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ مزید شولڈر ٹو شولڈر آ کر اس معاملے کے اندر دباؤ ڈالنا چاہیے. دونوں جو فریقین ہیں ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں کہ جناب آپ اپنی
پوزیشن پر لچک دکھاتے ہوئے ایک مستقل جنگ بندی کا فریم ورک طے کریں اور سینکشنز جو ہیں جس طریقے سے لفٹ ہونی ہے ایران کے اوپر سے امریکہ ان کو لفٹ کرے, ٹریڈ کے دروازے کھلیں, پاکستان بھی ان سے ٹریڈ کرے, عراق بھی ٹریڈ کرے, چین بھی ٹریڈ کرے, روس بھی ٹریڈ کرے, ایون کہ GCC کنٹریز ٹریڈ کریں, یورپ کے ممالک ٹریڈ کریں, تو خوشحالی ہے دنیا کے اندر. ورنہ اکنامک کرنچ پوری دنیا میں آ جانا ہے, بالکل, اور جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز آنے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو جانے ہیں. تو یہ دنیا اس چیز کی متمل نہیں ہو سکتی جو کرنٹ جو ہے سچویشن چل رہی ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ میرا لاسٹ سوال ہے آپ کا. وزیر اعظم نے جب یہ کابینہ کو بریفنگ دی ہے, جو بھی سچویشن, انہوں نے کہا کہ عباس اراغچی صاحب جو ہیں سپریم لیڈر سے مشاورت کے بعد نئی تجاویز پاکستان کو دیں گے جو پھر پاکستان آگے پریزنٹ کرے گا. اس حوالے سے کوئی کام چل رہا ہے؟ کیونکہ سپریم لیڈر تو میرے خیال سے بیمار ہے نا. وہ نہیں, وہ بات یہ ہے کہ عباس اراغچی صاحب نے ان کا رابطہ ہے جی فیلڈ مارشل سے بھی, ان کا رابطہ ہے پرائم منسٹر سے بھی, ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی رابطہ ہے. ایک چیز ان کو اس بات کی ایکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان ان کا خیر خواہ ہے اور پاکستان کے ذریعے ہی وہ پائیدار امن کی جو منزل ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ بس ان سے مس ہوگی تو پھر ان کی مشکلات بھی یعنی ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ بڑھیں گی, اور پھر اندرونی طور پر ایران کے اندر آج دباؤ نہیں ہے جو امریکہ کی عوام کا دباؤ آ رہا ہے یعنی ان کے اوپر. تو اگر 6 مہینے بعد اگر یہ دباؤ عوام کا ان کے اوپر آنا شروع پڑا تو ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. تو ان کو بھی دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.